قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو، سعودی عرب کے شاہ سلمان اور اس کے بیٹے ولی عہد محمد بن سلمان آخرکار امریکی اور بھارتی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ بائیڈن اور مودی کے دباؤ نے محمد بن سلمان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر ہی دیا۔ سی پیک میں کسی بھی طرح کوئی سرمایہ کاری کی تو ہم سعودی عرب سے ہاتھ اٹھا لیں گے، جس کے بعد عرب سپرنگ کا شکار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امریکہ کی ایک دھمکی نے سعودی عرب کی پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو بریک لگا دی۔ گوادر میں سعودی عرب کی جانب سے اربوں ڈالرز کی آئل ریفائنری لگانے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ سعودی عرب نے شاہی حکم نامے کے تحت اس منصوبے کو گوادر میں انجام دینے سے روک دیا۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، ذرائع کے مطابق پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں سعودی عرب کی جانب سے 10 ارب ڈالرز آئل ریفائنری منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ سعودی عرب نے ساحلی شہر گوادر میں آئل ریفائنری منصوبہ شروع کرنے سے معذرت کر لی، جس کی اطلاع پاکستان کو پہلے ہی دے دی گئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات کے تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے کے آغاز کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں میگا آئل سٹی منصوبے کی تعمیر کے لیے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جانی تھی۔ اس منصوبے کا ماسٹر پلان تیار کیے جانے کا کام تیزی سے جاری تھا، لیکن اب اس منصوبے کو فی الفور روکا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت نے اس منصوبے کو کھٹائی میں ڈالنے کی وجوہات بھی بیان نہیں کی۔ بتایا گیا تھا کہ گوادر آئل سٹی منصوبے کا ماسٹر پلان رواں سال کے آخر تک مکمل کر لیے جانے کا امکان ہے۔ گوادر میں کل 88,000 ایکڑ کے رقبے پر آئل سٹی تعمیر کرنے کی تجویز زیر غور تھی۔ سعودی عرب نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ان کے ملک کی جانب سے پاکستان میں 10 ارب ڈالر مالیت کی آئل ریفائنری منصوبے پر جلد باقاعدہ کام کا آغاز ہو جائے گا۔ منصوبے کے حوالے سے سعودی حکومت بھی سنجیدہ تھی۔ اس سے پہلے سعودی فرمانروا بھی پاکستان کے لیے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی منظوری دے چکے تھے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی زیر صدارت گزشتہ سال ہوئے اجلاس میں پاکستان میں آئل ریفائنری کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری معاملات پر غور کیا گیا تھا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک اور معاشی معاملات پر غور و فکر کے بعد پاکستان میں آئل ریفائنری کی تعمیر کے آغاز کی منظوری دے دی تھی، جبکہ منصوبے پر پیش رفت کے لیے چند ماہ قبل سعودی حکومت کے وفد کی پاکستان آمد بھی ہوئی تھی۔ اس منصوبے کے تحت سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساحلی شہر سی پیک کے لیے سب سے اہم شہر گوادر میں اربوں ڈالرز کی لاگت سے آئل ریفائنری تعمیر کیے جانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ دوستو، گوادر آئل ریفائنری منصوبے کے لیے تکنیکی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا عمل اکتوبر 2019 میں شروع کیا گیا تھا۔ تاہم اب بتایا گیا ہے کہ سعودی کمپنی ارامکو نے گوادر میں آئل ریفائنری تعمیر کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ ارامکو نے گوادر کی بجائے کراچی یا ہب میں آئل ریفائنری کی تعمیر کی تجویز دے دی ہے۔ تاہم اس حوالے سے فی الحال کوئی باضابطہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ دفاعی اور معاشی ماہرین کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے اچانک اس منصوبے کو روکے جانے کی خبروں کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ بائیڈن اور مودی سرکار ہے، کیونکہ اس بڑے منصوبے کا تعلق پاکستان چین سی پیک منصوبے سے ہے۔ جبکہ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایئر بیسز نہ ملنے پر بھی سعودی دباؤ بڑھانے کے لیے بائیڈن نے محمد بن سلمان کے توسط سے یہ مہرہ استعمال کیا ہے۔ دوستو، کم از کم 10 ارب ڈالرز کی آئل ریفائنری کا عظیم الشان منصوبہ پاکستان اور خاص طور پر گوادر کی قسمت بدل سکتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ بائیڈن اور مودی نے مل کر سعودی عرب کے ذریعے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں کی ہیں۔ دوستو، نریندر مودی سرکار کے لیے اس میں بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کی جانب سے کیرلا میں بنائے جانے والے اربوں ڈالرز آئل ریفائنری کے منصوبے کو تقویت ملے گی۔ مودی کی کابینہ کے وزیر کا گزشتہ ماہ کہنا تھا کہ سعودی عرب جو رقم پاکستان میں خرچ کرنے جا رہا تھا اسے اب وہ بھارت میں خرچ کرے گا، تو اس سے ظاہری سی بات ہے بھارت کو سیاسی اور معاشی فوائد حاصل ہوں گے جو سعودی عرب کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ مگر ماہرین نے سعودی عرب کی جانب سے گوادر آئل ریفائنری کے منصوبے کو کھٹائی میں ڈالے جانے کی اصل وجہ سی پیک قرار دیا ہے۔ یورپ، امریکہ اور بھارت
چین، پاکستان اور سی پیک کے حریف ممالک جانے جاتے ہیں۔ واضح رہے، گوادر گیٹ وے چین کے عظیم الشان منصوبے کا اہم حصہ ہے۔ اگر سعودی عرب یہاں اربوں ڈالرز خرچ کرتا ہے تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ بھارتی پہلے ہی ایران کی چاہ بہار بندرگاہ گنوا چکے ہیں۔ گوادر کی وجہ سے بھارت اور امریکہ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب اس سے اہم ترین منصوبے کو کھٹائی میں پڑنے کے بعد پاکستان نے اس منصوبے کے دیگر پہلوؤں پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی تابش گوہر نے بتایا کہ سعودی ارامکو کی جانب سے تیار کردہ فیزیبلٹی رپورٹ میں رائے دی گئی ہے کہ گوادر میں آئل ریفائنری کی تعمیر مشکل ہے، لہٰذا اس منصوبے کو بلوچستان کے شہر ہب یا پھر کراچی منتقل کر دیا جائے۔ تاہم اس حوالے سے مزید کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے 2019 میں پاکستان کے دورے کے دوران 20 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ ان معاہدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے گزشتہ برس سعودی عرب کے خصوصی وفد نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا اور اس دوران اعلان کیا گیا تھا کہ جلد از جلد گوادر آئل ریفائنری کی تعمیر کا آغاز کر دیا جائے گا۔ گوادر آئل ریفائنری کا منصوبہ ملکی تاریخ میں توانائی کے شعبے کا سب سے بڑا منصوبہ ہو سکتا ہے، مگر اچانک اس کے روکے جانے سے کئی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں، گزشتہ ماہ وزیر اعظم عمران خان اور باجوہ کے دورہ سعودی عرب میں بھی گوادر میں ہونے والے نئے منصوبوں پر کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی تھی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون اور تعلقات کو منظم اور مربوط کرنے کے لیے سعودی پاکستانی سپریم کوآرڈینیشن کونسل قائم کرنے کے معاہدے پر دستخط ضرور کیے تھے۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب پر فریقین نے سعودی عرب کے ویژن 2030 اور پاکستان میں ترقی کی ترجیحات کی روشنی میں سرمایہ کاری کے مواقع اور ان کے ذریعے دونوں ممالک کے مابین معاشی اور تجارتی تعلقات کو بڑھانے اور مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان آئندہ کون سی بڑی پیش رفت دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ ایسا کوئی ماحول لگ نہیں رہا کہ سعودی عرب پاکستان میں 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کیا دونوں ممالک کے تعلقات میں گہری گرم جوشی قائم رہے گی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔